معزز سامعین اکرام، میں نے ایک آیت پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حکم ہے کہ اے لوگو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محبت کرو اللہ سے، محبت کرو رسول اللہ سے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ کہہ رہا ہے نبی فرما دو محبت کرو اللہ سے، یحببکم اللہ، محبت کرو اللہ سے اور محبت کرو رسول اللہ سے۔ ایک قرآن کی آیت اور ہے، وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ۔ اللہ فرما رہا ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بڑا کھلا سا واضح بیان ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو، صرف مسلمان نہیں، پوری کائنات کا ہر ایک انسان، پورے عالم کی ہر مخلوق، اس کائنات میں کون سی مخلوق رہتی ہے؟ انسان رہتی ہے۔ ایسے ہی کائنات بہت سارے ہیں، اس سے بڑے بڑے گولے دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بڑا کھلا بیان ہے کہ اے محبوب، ہم نے تمہیں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک بات پر توجہ چاہتا ہوں، میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سارے عالم کے لیے، ساری کائنات کے لیے اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات۔ اور یہی ایک کائنات نہیں ہے، ایسے بہت سے کائنات ہیں، بہت ساری مخلوق ہیں اللہ کی۔ ہر کائنات، ہر مخلوق کے، ہر عالم کی رحمت میرے نبی ہے۔ تو اللہ کے رسول سے محبت صرف انسان ہی نہیں، صرف مسلمان ہی نہیں، ساری کائنات کی ہر مخلوق کو حکم ہو رہا ہے۔ ایک کو نہیں ہو رہا ہے، ساری کائنات کے سارے عالم کی ہر مخلوق کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو، میرے رسول سے محبت کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، مدینے والے تاجدار سے محبت کرو، ان سے محبت کرو جس کے بارے میں کہا ہے یا رسول اللہ آپ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا، یہ اللہ کے رسول کی مہربانی ہے کہ سرکار نے اس کائنات کو چنا، ہم جیسے انسانوں کو چنا، ہم جیسے مسلمانوں کو چنا، تو پوری کائنات کا ہر انسان، ہر مخلوق کو حکم ہو رہا ہے کہ نبی سے محبت کرو۔ اب یہاں اللہ نے کوئی تاکید نہیں لگائی کہ صرف مسلمان ہی محبت کرے گا، نہیں، غیر بھی محبت کرے۔ اللہ نے کہا مسلمان ہی نہیں، غیر بھی محبت کرے، انسان ہی نہیں، جنات بھی محبت کرے، جنات ہی نہیں، سارے فرشتے محبت کرے،
سارے فرشتے محبت کریں، ہر مخلوق محبت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ عزت بخشی ہے، یہ قوت، یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے مسلمانوں کو دیا کہ اللہ نے سب سے بڑا پیغمبر ہم جیسے گنہگاروں کو عطا فرما دیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کی جائے۔ سرکار سے محبت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو محبت نہیں، محبت کی علامت ہوتی ہے، محبت کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے یہ تقریر ہو رہی ہے، یہ سرکار سے محبت کی پہچان ہے، سرکار سے محبت کی علامت ہے۔ نعت رسول پڑھی جاتی ہے، یہ حقیقی محبت نہیں، یہ علامت محبت ہے۔ ساری دنیا اپنے اپنے طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، یہ علامات محبت ہے۔ تو محبت حقیقی کیا ہے؟ محبت عشق رسول کیا ہے؟ اگر عشق رسول، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ کس کے دل میں عشق رسول ہے، تو اگر ایک نام میں لے لوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عشق رسول کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر عشق رسول گھر کر دیتا ہے، جس کے اندر عشق رسول موج مارتا ہے، اسے دنیا حضرت بلال کہتی ہے۔ جس کے اندر عشق رسالت کی طرف ہوتی ہے، اسے کائنات پیرانے پیر دستگیر غوث اعظم کہتی ہے۔ جس کے دل میں عشق رسالت گھر کر جاتی ہے، اسے ہندگارہ کہا جاتا ہے، اسے معین الدین اجمیری کہا جاتا ہے۔ جس کے دل میں رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، عشق حقیقی پیدا ہو جاتی ہے، خدا کی قسم اسے دنیا مجدد امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ یہ عشق محبت کے ایسے طلبگار، ان کے دل میں سرکار کی ایسی محبت بیٹھ گئی ہے جس کے سر پہ یہ لوگ ہاتھ رکھ دے اس کے بھی دل میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کرو مصطفیٰ جان رحمت سے آج اس بھارت کی سرزمین پر سرکار سے محبت کرنے پر، سرکار سے اپنی محبت ظاہر کرنے پر، جتانے پر، بتانے پر لوگوں کو جیل بھی ہو جاتی ہے، ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے توجہ، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو حضور سے محبت ہے، سب کو سرکار سے محبت ہے، دنیا کے ہر مسلمان کو محبت ہے سرکار سے۔ یہ جو لوگ اس محبت کی آڑ بنتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ میرے نبی سے محبت کریں۔ اس لیے صرف ہمیں ہی حکم نہیں ہے، تمہیں بھی ہے، دنیا کے ہر انسان کو ہے، اپنا ہو یا کوئی ہو، سب کو سرکار سے محبت ہے، اور جس نے سرکار سے محبت کی دنیا میں کامیاب رہا، دنیا میں کامیاب رہا، آخرت میں وہ کامیاب ہوگا جس کے اندر پہلے ایمان ہوگا۔
ایمان کی حالت میں سرکار سے محبت کرو، دنیا بھی کامیاب آخرت میں کامیاب۔ ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور محبت کے لیے کوئی کر سکتا ہے سرکار سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اگر کوئی لے رہا ہے، کوئی انگلش میں لے رہا ہے، کوئی ہندی میں لے رہا ہے، کوئی فارسی میں لے رہا ہے، کوئی عربی میں لے رہا ہے، کوئی اپنی اپنی زبان، جہاں کے لوگ اپنی زبان سے سرکار کا نام لیتے ہیں، لوگ گرا لگاتے ہیں، روک لگاتے ہیں۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں سرکار سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ آپ سرکار سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور آپ بھی کبھی کبھی اپنے آپ سے جم رہے ہیں تو سرکار سے محبت کا دم بھرے اور سرکار سے پیار کی باتیں کریں۔ ہمیں ہمارا یقین تو یہ ہے، اگر کوئی سرکار سے اپنے من میں بھی بات کرتا ہے، میرے نبی اس کے ذکر کو سنتے ہیں۔ آپ کبھی کر کے دیکھیں، گھر میں بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، دکان میں بیٹھے ہو، راستے میں جا رہے ہو، سواری پہ بیٹھے ہو، آپ اپنے من میں سرکار سے بات کریں، یقین رکھیں کہ آپ ایسے بات کر رہے ہو جیسے آپ کے بازو میں نبی بیٹھے ہوئے، ایسے میرے نبی سنتے ہیں۔ محبت کرو تو سرکار سے ایسی کرو۔ ایک صحابی رسول تھے، محبت ذرا دیکھو، ایک صحابی رسول تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ 2 منٹ کا وقفہ، آئے، یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں۔ وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ بہت غریب ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو، آج جو مجھ سے مانگنا چاہو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ یہ کیسے مل رہا تھا؟ صحابہ غریب تو تھے لیکن بے پناہ محبت تھی سرکار سے۔ یا رسول اللہ میں اگر مانگنے پہ آؤں تو بہت کچھ مانگوں، اس لیے کہ اتنا غریب ہوں، یا رسول اللہ اتنا غریب ہوں کہ مجھے کبھی میٹھا کھانا میسر نہیں ہوا، میں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا، اتنا بھی پیسہ جٹا نہیں پایا، اتنا بھی سرمایہ نہیں کما پایا کہ خرید کے کھا سکوں، اتنا غریب ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر صحابہ میں اور حضور میں ہو ہی رہا تھا کہ حضرت جبریل آ گئے۔ توجہ، حضرت جبریل آ گئے۔ یا رسول اللہ جس صحابی سے آپ بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کل تک اس کا انتقال ہو جائے گا، کل یہ فوت ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی زندگی جان لی، کل یہ فوت ہو جائے گا۔ پھر بھی میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ 2 چیز ہے تو بہت ساری، 2 ہی چیز عطا فرما دے۔ یا رسول اللہ میں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا، میٹھا کھانے کی چاہت ہوتی ہے تو مجھے میٹھا کھلا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میٹھا کھلا دے۔ ہمیں یہ میٹھے کی بات سے یاد آیا کہ حضور سے جو کچھ مانگو عطا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ میٹھا بھی عطا کیا جاتا ہے۔ توجہ، یا رسول اللہ میٹھا کھلا دے۔ دوسری چیز، جوان ہوں، غریب ہونے کی وجہ سے کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا، میرا نکاح نہیں ہوا، یا رسول اللہ کوئی نکاح کا انتظام فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بلایا، بلانے کے بعد عثمان غنی سے کہا عثمان غنی ان کے میٹھا کھانے کا انتظام کرو۔ آپ غنی تھے، بہت اچھا میٹھا بنا کر پیش کیا۔ اس کے بعد اس صحابی رسول سے ارشاد فرماتے سرکار کہ بتاؤ تمہاری نظروں میں کوئی ایسا خاندان ہے جس کی بیٹی ہو، خوبصورت ہو؟ تو صحابی نے، غریب صحابی نے کہا رسول اللہ میرے چچا کی بیٹی ہے، چچا امیر ہے،
کیے پر وہ امیر میں غریب ہے، اس لیے وہ مجھ پر توجہ نہیں کرتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابی کے چچا کو بلایا، اب بلانے کے بعد ارشاد فرمایا تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو۔ جب یہ کہنا ہوا وہ صحابی، وہ جو غریب صحابی تھا ان کے چچا تھے، وہ بھی خوش ہو گئے کہ سرکار رشتہ فرما رہے۔ خدا کی قسم جس کا رشتہ سرکار فرما دے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی شان۔ اگر کوئی ہماسوا آدمی کسی غریب کی شادی اس کے گھر میں کرائے یا کہیں لڑکی ہو تو کرا دے، یعنی بات کرے جاؤ میں نے کہا ہے بول دینا کہ اپنی لڑکی سے نکاح کر دے، تو پہلے جب وہ شخص جائے گا تو وہیں پہ جھگڑے ہو جائیں گے اور اوپر سے بات بھی بگڑ جائے گی۔ لیکن نبی کی زبان ہے، نبی نے کہا ہے نکاح کرنے کی بات۔ حضور کو پتا ہے کل تک زندہ رہے گا، کل تو زندہ رہے گا تو کل کر جائے گا، پتا ہے پھر بھی نکاح فرما رہے ہیں۔ دیکھو سرکار کی نظریں کہاں تک دیکھ رہی ہے۔ نکاح ہو گیا، میٹھا بھی ہو گیا، ایسا کا وقت آیا تو اپنی بیوی کے ساتھ میٹھا کھانے کے لیے، حلوہ کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پہ ایک آواز آئی کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص اپنی بیوی سے پوچھتا، وہی غریب جس نے کبھی میٹھا میسر نہیں ہوا آج ملا ہے، تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا، سرکار نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ دیکھو مانگنے والا آیا ہے اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، اگر تم کہو کہ سارا میٹھا اسے لے جا کر دے دوں، اسے لے جا کر دے دوں، کہا دے دو۔ لے جا کر اس غریب کو میٹھا جو سائل جو سوالی دروازے پہ تھا اسے دے دیا گیا، اور اس نے کہا، اس نے دعائیں دی اور سائل نے دعائیں دی کہ اللہ تمہارے جوڑے کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے جوڑے کو سلامت رکھے۔ یہ بھی کیا امتحان ہوتا ہے پروردگار کا، تمہارے جوڑے کو سلامت رکھے۔ اب وہ کھانا لے کر خوش خوش چلا گیا، اور جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کے گھر پہ ظہر تک، دوسرے دن آیا ظہر تک اس کے گھر کے پاس رہنا، گھومتے رہنا، دیکھنا اس کے گھر سے ہنسنے کی آواز آتی ہے یا رونے کی آواز آتی ہے، تو وہ شخص وہ صحابی اس گھر کے سامنے اثر تک کھڑا رہا، ہنسنے کی آواز آتی رہی، خوشیوں کی آوازیں آتی رہی، آ کر کے یا رسول اللہ ان کے گھر میں کوئی رونے کی آواز نہیں آئی، خوشیوں کی آواز آئی۔ تو میرے اللہ کے رسول میرے نبی نے رب کی بارگاہ میں ریزہ ڈالا، مولا تو نے کہا تھا، جبریل نے بتایا تھا کل تک زندہ رہے گا، وہ تو زندہ ہے، وہ زندہ سے موت نہیں آئی۔ تو اللہ نے کہا میرے عزت و جلال کی قسم، اے محبوب جبریل نے سچ کہا کہ وہ کل تک ہی زندہ رہے گا، لیکن اس کے دروازے پہ ایک غریب سائل آیا تھا جو تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا، تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور ایک پیارے وہ جو سائل آیا تھا اسے جبریل کہتے ہیں، اسے جبریل امین کہتے ہیں۔ آ کر کے امتحان لیا، جو کھانا برس بعد ملا تھا اسے دے دیا گیا، اور اسی جبریل نے تمہارے نام پر اسے سلامت رہنے کی دعا دے دی۔ ہمیں نبی کے عشق میں دعا جائے، نبی سے جو محبت کر لے وہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے، وہ کسی کو زندگی کی دعا دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی بڑھا دے، اس کی زندگی بڑھا دے۔ یہ تو محبت والوں کا کام جو سرکار سے عشق کرتے ہیں، وہ ان کا یہ مقام سمجھو، جب ان کا یہ مقام ہے تو میرے نبی کا کیا مقام ہو، میرے نبی کی کیا شان ہوگی۔ اس لیے محبت کرو سرکار سے، جتنے FIR کرنے سے کرو، ہم تو کہیں گے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم تو کہیں گے کہ سرکار میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، جتنی بار کہو گے یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، خدا کی قسم اتنی بار آپ سے غلامی لائے جائیں گے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ زبان پہ لے کر کے جو دیکھو زبان میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اس لیے جس نے اللہ سے محبت کی رسول اللہ سے محبت کرو، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی وہ اللہ سے محبت کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔